کی وجوہات، اثرات اور قابل عمل حل۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پختونخوا میں بدامنی کی اصل جڑیں ماضی میں ریاست کی جانب سے اختیار کی جانے والی جنگی معیشت، پراکسی پالیسیاں اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تصورات میں پیوست ہیں۔ جب تک یہ پالیسی ڈھانچے ختم نہیں ہوتے، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا واضح موقف ہے کہ تمام غیر ریاستی اور متشدد تنظیموں کی سرپرستی ہمیشہ کے لیے بند کی جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر بلا امتیاز مکمل اور مؤثر عمل درآمد کیا جائے۔ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کو کسی مذہب، زبان یا خطے سے جوڑنا بند کیا جائے، کیونکہ یہ تقسیم ہی دراصل بدامنی کی بنیادی وجہ ہے۔ گڈ اور بیڈ کی تفریق ختم کی جائے۔ ہر دہشت گرد ہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا مذہبی شناخت سے تعلق رکھتا ہو۔ شدت پسند تنظیموں کے مالی نیٹ ورکس، تربیتی مراکز اور سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور ریاستی اور حکومتی سطح پر کسی شدت پسند نظریے کی سرپرستی نہ ہونے دیا جائے اور اس کا عہد کیا جائے۔ بدامنی کے اثرات صرف جانی نقصان تک محدود نہیں، بلکہ اس نے خیبر پختونخوا کی معیشت، تعلیم، سیاحت اور معاشرتی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا۔ نوجوانوں میں مایوسی، بے روزگاری اور انتقام کا رجحان بڑھا ہے۔ اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست کو اپنی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی لانا ہوگی۔ امن کے قیام کے لیے سب سے پہلے صوبائی حکومت اس عمل کی اونرشپ لینا ہوگی۔ یہ نقطہ جب بھی مذاکرات ہوں تو بھی صوبائی حکومت اونرشپ لے گی، اور اگر آپریشن ہو تو تب بھی صوبائی حکومت اونرشپ لے گی۔ صوبائی حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہ جرگہ صوبائی ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری حکومت تھی، ہم نے مذاکرات کی اونرشپ لی، آج بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم نے آپریشن کی بھی اونرشپ لی۔ یہ زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہوتی، یہ نسل در نسل پھر قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ بات ضرور، اگر ہماری صوبائی حکومت اونرشپ نہیں لیتی پھر یہ جرگہ بے معنی ہے۔ ہم تجاویز دے سکتے ہیں، عمل آپ کو کرانا ہے، مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت اپنے آپ ہی ایک بڑا مشین ہے، اگر اس کو آپ حرکت میں نہیں لائیں گے اور اس کو اس خطے کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور اونرشپ قبول نہیں کریں گے تو پھر یہ آگے نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا اونرشپ لینا پہلی شرط ہے۔ پچھلے 13 سال سے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مگر قیام امن کے لیے ہمیں وہ اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے جو کہ حکومتی سطح پر ہونے چاہیے۔ 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی حکومت کے دوران دہشت گردی اپنی انتہا پر تھی، مگر ہم نے جرت اور قربانی کے ساتھ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ملکن ڈویژن میں جب مذاکرات کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے صرف مذاکرات کیے بلکہ ان کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کی۔ تاہم جب تحریک نفاذ شریعت نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حالات آپریشن تک جا پہنچے تو ہم نے صوبے اور وفاق دونوں سطحوں پر، یہ لازمی صوبے اور وفاق دونوں سطح پر تمام سیاسی قوتوں اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا۔ ہماری پالیسی واضح، دو ٹوک اور اصولی تھی۔ اسی استقامت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے نہ صرف ملکن ڈویژن کو دہشت گردوں سے پاک کیا بلکہ متاثرہ خاندانوں کی باوقار واپسی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کو بھی ممکن بنایا۔ صوبے میں ہماری حکومت تھی، مذاکرات ہو یا آپریشن، ہم نے اونرشپ لی، اب ذمہ داری قبول کی۔ یہی سیاسی سنجیدگی امن کے قیام کے لیے اولین شرط ہے۔ صوبائی حکومت کو قوم کے سامنے واضح موقف اپنانا ہوگا۔ اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی تو اس کا اعتراف کیا جائے اور آئندہ کے لیے دو ٹوک اور غیر مبہم پالیسی اختیار کی جائے۔ مرکز اور صوبے کو مشترکہ ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی جس میں پارلیمان، تمام سیاسی قوتوں، سول سوسائٹی اور عوام کو شامل کیا جائے۔ امن اور جمہوریت لازم اور ملزوم ہے۔ جب تک پالیسیوں کا محور منتخب پارلیمان نہیں بنتا، پائیدار امن ممکن نہیں۔ ریاستی اداروں کو اپنے آئین
آئینی کردار تک محدود کیا جائے، ریاستی اداروں کو اپنے آئینی کردار تک محدود کیا جائے، قومی سلامتی، داخلی و خارجی امور منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے طے ہوں تاکہ شفافیت اور عوامی اعتماد بحال ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، جسے غیر انسانی اور غیر جمہوری قوانین کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ موجودہ صوبائی اسمبلی نے اس کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی، مگر عمل درآمد تاحال نہیں ہوا۔ صوبائی حکومت واضح اکثریت رکھتے ہوئے بھی اس قانون کو منسوخ کرنے سے گریزاں ہے، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے صوبائی حکومت کو ذاتی سیاست اور صوبے کے عوام کی جنگ میں واضح فرق کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے صوبائی حکومت کو ذاتی سیاست اور صوبے کے عوام کی جنگ میں واضح فرق کرنا ہوگا۔ مرکز سے محض ذاتی ایجنڈے کے تحت ٹکراؤ کی سیاست کے بجائے صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کے حصول کے لیے سنجیدہ پارلیمانی اور آئینی جدوجہد اختیار کی جائے۔ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ وہ صوبے کے آئینی، سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر جرأتمندانہ کردار ادا کرے۔ وفاق سے بجلی اور گیس کی رائلٹیز اور دیگر واجبات کے حصول کے لیے تمام دستیاب فورمز پر بھرپور کوشش کی جائے تاکہ صوبے کے عوام کو ان کے جائز حقوق مل سکے اور صوبہ پائیدار معاشی استحکام حاصل کر سکے۔ اسی طرح صوبائی حکومت کو این ایف سی وارڈ کے اجراء کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وفاق کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی 13 سال ہوئے این ایف سی وارڈ نہیں ہوا، ہم رو رہے ہیں، ہم قرضے لے رہے ہیں، اور پھر آپ اضافی بجٹ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیسہ ہے نہیں، ہم لیتے قرضے، اضافی بجٹ پیش کرنا، یہ کہاں کی ہوشیاری ہے؟ کہیں سے تو پریشر ہے کہ آپ پر اضافی بجٹ پیش کرنے کے لیے، پھر آپ پیش کر دیتے ہیں۔ پیسے نہیں ہے تو اضافی بجٹ کیسے ہوا؟ لہٰذا اس پہ بھی آپ کو لازمی طور پہ کہ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ وہ صوبے کے آئینی، سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے جرأتمندانہ کردار ادا کرے۔ اس طرح این ایف سی وارڈ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وفاق کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ اس عمل میں 25ویں آئینی ترمیم کے دوران ضم اضلاع کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے اور سالانہ 100 ارب روپے کے وعدے کی عملی تکمیل یقینی بنایا جائے تاکہ یہ اضلاع بھی قومی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں برابر کے شریک بن جائے۔ ضم اضلاع میں امن کا قیام تبھی ممکن ہے جب وہاں سول اداروں کی عمل داری بحال کی جائے، پولیس کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ یہاں پہ پولیس کی بات ہوئی، آپ یقین کریں ہمارے دور میں ہم نے جتنی بھی دہشت گردی سے مقابلہ کیا ہے تو پولیس میں اتنی جرت سے مقابلہ کیا ہے کہ یہاں پہ متنی میں 17 حملے پہ ہوئے، ہم پہ 17 حملے پولیس نے پسپا کیے ہیں اور پولیس کے گردنیں کٹی ہیں۔ ہم پولیس کو شاباش بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کڑے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمت کر کے یہاں پہ مقابلہ کیا ہے۔ آپ ڈر کے یعنی اس قوت کو اگنور نہ کریں، پولیس کو واقعی پوری اختیار ملنی چاہیے۔ اور پھر میں اس پہ کہ جب واپسی کو یقینی ان کو معاوضے دیے جائیں اور متاثرہ علاقوں میں تعلیم، صحت، روزگار اور نفسیاتی بحالی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ شدت پسندی کا پہلا صرف بندوق سے نہیں بلکہ معاشی مواقع اور انصاف سے روکا جا سکتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم اور صوبائی خود مختاری پاکستان کے وفاقی نظام کی بنیاد اور جمہوری استحکام کی ضمانت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ صوبائی خود مختاری کو کمزور کرنے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی بھی کوشش دراصل صوبوں کے آئینی حقوق پر حملہ اور وفاق کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے مترادف ہوگی۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی سطح پر اٹھنے والی ہر ایسی کوشش کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جائے، صوبے کے مفادات اور اختیارات کا دفاع کرے اور 18ویں ترمیم کے تحت حاصل کردہ مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات کے مکمل نفاذ کے
کو یقینی بنائیں۔ اچھا، امن کے قیام کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بطاخوری نے صوبے کے سرمایہ کاری کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری سے دیگر صوبوں یا باہر کے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں۔ حکومت کو سرمایہ کاروں کے تحفظ، انڈسٹریل اسٹیٹس کی بحالی اور کاروباری اعتماد کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ میں اس کو آپ کو، چونکہ باقی بھی ہے، شاید اب اپنے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مختصر وقت لیا اور یہ زیادہ وقت لے رہے ہیں، تو میں کیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اور سابقہ گورنر صاحب بھی موجود ہے۔ یہ جب ہمارے ہاں آتے تھے تو کھل کے بولا کرتے تھے، یہ بیٹے ہیں سامنے، کھلا بولنے دو کہ بات بن جائے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کسی بھی طور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفاد میں نہیں۔ اس تنوع کے اثرات براہ راست ڈیورنڈ لینڈ کے دونوں جانب امن و امان، تجارت اور عوامی روابط پر مرتب ہوتے ہیں۔ تمام تنازعات اور غلط فہمیوں کا حل صرف اور صرف مذاکرات، باہمی احترام اور غیر مداخلت کی پالیسی میں مضمر ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام یقینی بنانا اور داخلی امور میں ہر قسم کی مداخلت سے گریز کرنا ہوگا۔ پختونخوا خصوصاً زم اضلاع کی معیشت افغانستان کے ساتھ تجارت پر منحصر ہے، اس لیے تمام تجارتی راستوں کو مستقل طور پر کھولا جائے، ان کا انتظام صوبائی حکومت کے سپرد کیا جائے اور بارڈر کا اکانومی کو فروغ دیا جائے تاکہ سرحدی علاقوں میں پائیدار امن اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امن صرف اس وقت پائیدار ہوگا جب معاشرہ برابری، انصاف اور مساوات پر مبنی ہوگا۔ خواتین، اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ نصاب کے یہ بھی ایک ٹاپک ہے، نصاب میں امن، رواداری اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیا جائے۔ آج بھی پاکستان میں بے سے بکری پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بے سے بندوق پڑھایا جاتا ہے آج بھی، تو اس نصاب کی طرف توجہ دو کہ یہ بندوق تو کبھی بکری بنے نا۔ یہ ہمارا بچہ جب بچپن سے بندوق پڑھ کے آتا ہے تو وہ تو بندوق ہی مانگے گا نا۔ تو اس کے لیے نصاب میں بھی آپ کو ایک انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میڈیا کو شدت پسندی کے بیانیے کے بجائے مکالمے اور برداشت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ پولیس، پراسیکیوشن اور عدلیہ کو دہشت گردی کے خلاف آزاد، محفوظ اور بااختیار بنایا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ عوامی نیشنل پارٹی واضح کرنا چاہتی ہے کہ پائیدار امن کے لیے ہمیں ریاستی پالیسیوں میں بنیادی اصلاحات، عوامی شمولیت اور آئین جمہوریت کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہی حقیقی اور دیرپا امن کا راستہ ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں اور اس پہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، یہ گلہ میرا ختم ہوا، اور باقیوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیا کریں کہ بات کوئی حل تک ہم جا پہنچے۔ میاں صاحب بہت شکریہ جی۔ میں اس پہ ختم کرتا ہوں، آپ کے شکریہ پہ میں ختم کرتا ہوں کہ ایک بار پھر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت، اگر ہم سے پوچھا جائے سیاست تو یہ ہے کہ آپ لڑے تو مزہ آئے گا، لیکن ایمانداری سے ہم اس جرگے میں بیٹھے ہیں اور ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسائل حل کرنا چاہتے تو آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، چاہے آپ کا لاکھ ڈفرنس ہو، لیکن جب آپ لڑیں گے تو لا محالہ نقصان جو ہے ہمارے عوام کا ہوگا، اور ہم کسی طور عوام کا نقصان نہیں چاہتے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے۔ میں اس شکریہ پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔